میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم سورہ الاعراف کے 8ویں رکوع اور سورہ الاعراف کے 18ویں رکوع اور 9ویں پارے کے 8ویں رکوع کی تفسیر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ کے بعد قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا، کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہ کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے، اسے آ لیا اور وہ ظالم تھے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور موسیٰ کی قوم ان کے پیچھے سے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچھڑے کو اس نے معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے، اور انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے لوٹے تو فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ عرض کیا، میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یا تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مختصر سی آیات ہیں، 4 آیات ہیں اس رکوع کے اندر۔ میں نے چاروں آپ کے سامنے آیات پڑھ کر ان کا ترجمہ پڑھ دیا۔ مختصر سا ایک رکوع ہے
اور اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کلام فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر 30 دن کے لیے بلایا، اور ہم پچھلے درس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر آئے کہ 30 دن کے بعد آپ کو 10 دن مزید کوہ طور پر رہنا پڑا، یعنی 40 راتیں آپ نے کوہ طور پر گزاری۔ قوم کو آپ 30 دن کا فرما کر گئے تھے، لیکن حکم الہی مزید 10 دن کا اضافہ ہوا اور 40 دن تک رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر روکا، اور آپ پر اس کے بعد تورات کا نزول فرمایا گیا۔ تورات آپ پر جو نزول فرمایا گیا تورات کا، وہ پتھر کی یا زمرد کی، مختلف مفسرین نے اپنی اپنی اس پر آرائیں پیش کی ہیں کہ وہ کس چیز کی تختیاں تھیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ پتھر کی تختیاں تھیں، اور کچھ نے کہا کہ وہ زمرد ایک پتھر ہے، اس کی تختیاں تھیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تورات کے احکامات عطا فرمائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ یاقوت کی تختیاں تھیں۔ بہرحال یہ کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں ہے کہ وہ تختیاں کس چیز کی تھیں۔ ہمارے لیے یہاں پر ایک بات جو واضح ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرعی احکامات سے اپنی امت کو رہنمائی کرنے کے لیے صاحب کتاب بنایا، اور آپ کو وہ احکامات دے کر آپ کی قوم کی طرف بھیجا۔ اب آتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ موسیٰ کے پیچھے سے اس کی قوم نے اپنی زیورات سے ایک بے جان بچھڑے کو معبود بنا لیا، جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے کلام نہیں کرتا؟ اصل میں ہوا یوں تھا کہ یہ وہ تمام زیورات تھے جو بنی اسرائیل مصر سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ عورتوں کی بالیاں ہیں، ہاتھوں میں پہننے والی چوڑیاں ہیں، گلے میں پہننے والے وہ زیورات سونے کے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، ان تمام زیورات کو یکجا کر کر ایک سونار جس کو سامری کہا جاتا تھا، اس سامری سونار نے یہ کیا کہ اس کو پگھلا کر ایک بچڑے کی صورت کے اندر متشکل کر دیا۔ کیونکہ یہ ماہر کاریگر تھا سونے کے معاملات کے اندر، اس کو ایک مہارت تھی، سونار تھا، لہٰذا اس نے اس سارے سونے کو اکٹھا کر کر ایک بچڑے کی صورت کے اندر متشکل کیا۔ اور اس کا کیا کہنا تھا اپنی قوم کو؟ ھذا الہکم والہ موسیٰ فنسیٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 88 کی طرف چلتے ہیں، اور جو اس نے بنیاد بنائی ہے اپنی قوم کو بچڑے کی پرستش کی دعوت دینے کے اندر، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ تو 30 دن کے لیے گئے تھے، تو واپس نہیں آئے، ممکن ہے کہ ان کا وصال ہو گیا، فنسیہ، اور لگتا ہے اگر وہ زندہ ہیں تو تمہیں بھول گئے ہیں، اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، تو میں تمہیں ویسا ہی ایک خدا بنا کر دیتا ہوں جیسا کہ فرعونیوں کے خدا تھے۔ یاد رکھیے کہ انہوں نے بچڑے کی صورت یہ جو متشکل کی، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اسباب کیا تھے۔ یہ قوم چونکہ کافی طویل عرصہ فرعونیوں کے زیر تصرف رہی، اور فرعونی بہت سے ایسے فرعونی بھی تھے جو بچڑوں کی پرستش کرتے تھے، اور آپ ان بچڑوں کو اگر آپ مصر میں جائیں تو مصر کے عجائب گھر کے اندر وہ بچڑے ابھی بھی ان کے مجسمے محفوظ رکھے گئے ہیں جن کی وہ پرستش کر رہے تھے۔ تو فرعونیوں کی اثر کے تحت ان لوگوں نے بچڑے کی ایک مجسمے کی صورتحال کو تیار کیا اور اس کی پرستش شروع کی۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ قوم فوراً سے اس کی پرستش پر آمادہ کیسے ہو گئی؟ وہ واقعہ آگے سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی مس ہوئی، یا جس گھوڑے پر آپ سوار ہو کر آئے، اور اس کے سم جہاں جہاں پر لگتے جا رہے تھے، وہاں پر زندگی کے آثار زمین میں پیدا ہو رہے تھے، اور وہ جگہ سرسبز ہوتی جا رہی تھی۔ تو جب سامری نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ ایک سوار آیا ہے اور وہ ایک گھوڑے پر سوار ہے، اور اس کے گھوڑے کے ٹاپ پاؤں کے جو سم ہیں جس جس جگہ پر لگتے ہیں وہاں پر سبز رنگ کا گھاس اگتا جا رہا ہے، تو اس نے جان لیا کہ اس گھوڑے کے ٹاپ کی مٹی میں وہ تاثیر ہے جو زندگی پیدا کر سکتی ہے، لہٰذا اس نے وہاں سے وہ مٹی لی، اور جب یہ بچڑا بنایا تو اس مٹی کا کچھ حصہ اس بچڑے کے منہ میں ڈال دیا،
جس سے اس بچڑے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ مفسرین اس بات پر تو متفق ہیں کہ وہ بچڑا کوئی حرکت وغیرہ نہیں کرتا تھا، ہاں صرف آواز نکالتا تھا، اور یہ سارا کام سامری نے کیا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک بات بڑی افسوسناک ہے، موجودہ دور کے اندر وہ کتابیں جو تحریف یافتہ ہیں، آسمانی کتابیں، ان میں انجیل سر فہرست ہے۔ انجیل کے اندر اب تحریف ہو چکی، زبور کے اندر بھی تحریف ہو چکی ہے، تورات کے اندر بھی تحریف ہو چکی ہے، پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ ہو۔ لیکن یہاں پر جو بڑی ہی پریشان کن بات ہے، آپ کے سامنے میں تورات کتاب الخروج باب ہے 36واں، یعنی چیپٹر ہے 36واں، اور اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ یہاں پر میں نے جو بات کی کہ سامری نے ان کے لیے بچڑا تیار کیا، اور سامری کی وجہ سے وہ اس کی پرستش میں مشغول ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر سامری کے لیے اسی لیے دعائے ضرر فرمائی، اور سامری کے ساتھ مکالمہ کیا کہ یہ تو نے معاملہ کیسے کیا ہے۔ تو قرآن کی روح سے اس سارے معاملے کا ذمہ دار تو سامری ہے، لیکن تورات کتاب الخروج آیت نمبر 2 ہے، ورس 2، یہاں پر بچڑا بنانے کی جو اضافت ہے یا نسبت ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف کی گئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کے لیے بچڑا بنایا اور خود فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو مصر سے نکال کر لایا۔ نعوذ باللہ، حضرت ہارون علیہ السلام جو ایک نبی ہیں، ان کی طرف ایک ایسے عمل کی نسبت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بچڑا بنا کر اس کی پرستش پر آمادہ کیا۔ یہ انہی گستاخانہ عبارات میں شامل ہے یہ بات جو دیگر انبیاء کی شان میں انجیل کے اندر موجود ہیں۔ مثلا ہارون علیہ السلام پر بت سازی کا الزام ہے، اور لوط علیہ السلام کا اپنی 2 سگی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کرنے کا معاملہ بھی اس کے اندر انجیل کے اندر موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام پر زنا کا الزام اور جادوگری وغیرہ کا الزام ان پر انہی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ معاذ اللہ، آج اگر دیکھا جائے ان کتابوں کو تو انبیاء علیہ السلام کسی صورت بھی قابل تقلید لوگ نظر نہیں آتے۔ یہ تو قرآن ہے جس نے انبیاء علیہ السلام پر آنے والے اعتراضات کو دور کیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں سامری نے کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری کے لیے دعائے ضرر بھی فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سے قوم نے زیورات سے ایک بچڑا بنایا، کیونکہ قوم اپنے زیورات لا کر دینے کے اندر سامری کے ساتھ شامل رہی، اور صرف 12,000 لوگوں کو چھوڑ کر تمام لوگ جو ہیں وہ اس گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ بچڑا خدا کیسے ہو سکتا ہے، انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، جو از خود کلام بھی نہیں کر سکتا اور کسی کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا، اتخذوہ وکانوا ظالمین، اور نہ انہیں کوئی ہدایت دے سکتا ہے، اور انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وہ ظالم تھے، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور ایک عقیدہ توحید جو بنیادی عقیدہ ہے جس کی دعوت ہر نبی نے دی، اس عقیدے سے انحراف کیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے وہ یقیناً گمراہ ہوئے تھے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ضرور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، آپ نے اس بچڑے کو جلا کر اس کی خاک کو، اس کی راکھ کو دریا کے اندر بہا دیا۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے تو بڑا غلط کام کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہم چند دن ہی استقامت پر نہ رہ سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرکوا بعدی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر اتنا اعتماد اور اتنا اعتبار ہے دین کے معاملے کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے لیے میرے طریقے بھی لازم ہیں اور میرے خلفاء راشدین کے طریقوں کو بھی لازم پکڑ رکھو، ان پر مضبوطی سے کاربند رہو۔ قرآن نے نہیں صحابہ کے لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جیسے ایمان لایا تم ویسے ایمان لے آؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔
تو معلوم ہوا کہ اصحاب موسیٰ اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بڑا واضح فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں رسول کریم کو دیگر فضیلتوں سے نوازا، ان فضیلتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا صاحب کمال ہونا بھی شامل ہے۔ تو روافض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے اس ساری قوم کا معاملہ دیکھا، تو آپ نے اس بچڑے کو جلا کر اس کی جو راکھ تھی اس کو دریا کے اندر بہا دیا۔ اب انہیں شرمندگی کا احساس ہوا اور وہ کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ضرور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ساری شرارت چونکہ سامری کی تھی میں پہلے بتا چکا، لیکن افسوس جو موجودہ انجیل ہے اس میں اس سارے معاملے کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سر پر ڈال دیا گیا، نعوذ باللہ، ایک نبی کی طرف شرک کی نسبت کر دی گئی۔ آگے آتے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَّفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف بہت غم و غصے سے بھرے ہوئے لوٹے، یعنی آپ کو اللہ نے پہلے خبر دے دی تھی کہ آپ کے کوہ طور پر آنے کے بعد سامری نے آپ کی قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے غم و غصے سے واپس لوٹے، تو اب آیت کا ترجمہ سماعت فرمائی، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غم و غصے سے بھرے ہوئے لوٹے تو فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، یقیناً شرک اس دنیا کا سب سے برا کام ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی؟ تم سے انتظار نہ ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات لینے کے لیے گیا تھا اور تم سے 10 دن اوپر صبر نہ ہو سکا؟ 30 دن کا تم جانتے تھے، جب تم نے دیکھا کہ 10 دن میں واپس نہیں لوٹا تو تم نے بچڑی کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال کے عالم میں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں زمین پر ڈال دی، آپ نے تختیاں زمین پر پھینک دی۔ غم و غصے کی حالت ہے اور اس حالت میں انسان کو معذور سمجھا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے اور آپ نے ان الواح کو زمین پر ڈال دیا، زمین پر رکھ دیے یا آپ کے ہاتھ سے گر گئیں۔ مختلف مفسرین یہاں پر مختلف بات کرتے ہیں، اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑا۔ اب یہ جو پکڑنا ہے یہ بھی دینی حمیت کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے کہ آپ نے اپنے بھائی پر یہ ناراضگی کی کہ کیا تم نے ان لوگوں کو روکا نہیں؟ میرے جانے کے بعد ان لوگوں نے شرک کا معاملہ شروع کیا، شرک میں مبتلا ہوئے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم انہیں روکتے، کیونکہ میں اپنے بعد تمہیں ان کا نگران کر گیا تھا۔ آگے بھائی نے کیا کہا؟ قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، کہ اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، میں انہیں روکتا تو ممکن ہے یہ مجھے جان سے مار ڈالتے۔ ان پر بچڑے کی محبت اس حد تک غالب آئی کہ انہیں میرا بھی پاس نہ رہا، میں ان کے اندر موجود تھا۔ فلا تشمت بی العداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور اے میرے بھائی دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دیجئے، یعنی آپ جس طور پر مجھ سے بات کر رہے ہیں، جس سختی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ نے میرے سر کے بال تھامے ہیں، آپ نے میری داڑھی کے بال پکڑ رکھے ہیں، تو مجھ پر حاسدین ہنس رہے ہیں۔ تشمت اصل میں یہ شماتت ہے، شماتت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقصان پر خوش ہونا۔ بی العداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل مت کیجئے، میں نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تھی، ظلم کرنے والوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ یہاں پر ایک خاص لفظ ہے فلا تشمت بی العداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ یہ جو تشمت ہے یہ شماتت سے ہے۔ شماتت کسی مسلمان بھائی کے نقصان پر خوش ہونا، آپ کی کسی سے ناراضگی ہے، آپ کسی شخص سے حسد کرتے ہیں، کسی کو ناپسند کرتے ہیں، اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے
مثلاً اس پر کوئی پولیس کیس ہو جائے، کوئی مقدمہ ہو جائے، اس کا مالی نقصان ہو جائے تو آپ خوشی محسوس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اپنے بھائی کے لیے شماتت نہ کر، یعنی اس کے نقصان پر خوش نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے تجھے اس میں مبتلا کر دے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا جو اس مصیبت پر تو اس کے خوش ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ممکن ہے کہ رحم والا معاملہ فرما دے۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بھائی کی بات سنی تو ان کے عذر کو قبول کیا اور فرمایا میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ انبیاء علیہ السلام تو صغائر و کبائر سے محفوظ ہیں، لیکن یہاں پر اپنی بخشش کی دعا مانگنا امت کو سکھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان کی ایسی دعائیں ان کے درجات میں بلندی کا سبب ہوتی ہیں۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذرا سمجھ لیجئے جو انتہائی اہم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے بڑے بھائی کے بالوں سے پکڑ بھی لیا، ان کے ساتھ سختی والا معاملہ بھی فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں، آپ کے بھائی بھی ایک نبی ہیں، تو یہاں پر کوئی شخص ان کے درمیان ثالثی کرنے بیٹھ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نبی کی توہین کی، نعوذ باللہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پھر فتوی کفر لگتا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں پر آپ کو صرف ایک بات سمجھانا مقصود ہے، وہ یہ ہے ایسے ہی معاملات ہیں صحابہ اکرام کے۔ جب صحابہ اکرام کی آپس میں جنگیں ہوئیں، صحابہ کے آپس میں مشاجرات ہوئے، آپسی اختلاف ہوئے، کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ اپنے بڑوں کے درمیان فیصلہ کرے، فتویٰ بازی کرے کہ فلاں صحابی غلط تھا، فلاں صحیح تھا۔ ہم تو نسبت رسول کی وجہ سے سب کو سلام کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں پر سلام بھیجتے ہیں، سلام کہتے ہیں، وہ ہم سے بلند مرتبت لوگ ہیں۔ جو ہم سے بلند مرتبت ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور اس سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے سب کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب کوئی بات کو پکڑ رکھے نہیں، ایسا ہوا کہ ایک نبی نے ایک نبی پر ہاتھ اٹھایا، اب وہ نبی دائرہ اسلام سے نکلا یا نہ نکلا، مسلمان رہا نہ رہا، نعوذ باللہ اس پر کیا فتویٰ لگے گا۔ تو واضح سی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مرتبہ بلند ہے، تو درجات بلندی والا معاملہ ہے، تو یہاں پر کسی کی مجال نہیں، کسی مفسر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے زبان تک نہیں کھولی۔ وہ روافظ جو صحابہ اکرام پر دن رات بھونکتے ہیں، ان کی اپنی تفسیریں دیکھیں، اس مقام پر وہ بھی خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، تو جو بلند مرتبت لوگ ہوں ان کے معاملات کے اندر بولا نہیں جاتا، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس نے کسی نبی کی توہین کی، نبی کی تنقیص کی، اس پر یہ شرعی حکم عائد ہوگا، نبی اس سے مستثنیٰ ہے۔ ایسی کوئی شخص اگر عام شخص کسی صحابی کی توہین کرتا ہے، اس کا معاملہ جدا ہے۔ صحابی اور صحابی کا آپس میں معاملہ جدا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں نسبت رسول رکھتے ہیں، ہم دونوں کی نسبت رسول کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو ان کے شایع نشان نہ ہو۔ یہ رکوع ایک چھوٹا سا رکوع تھا، تفسیر کو یہیں پر سمیٹتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع کے ساتھ پھر بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کی راہ پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا